حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت جو آپ کو ضرب نماز کی حالت میں لگی، اس میں ایک ہڈن میسج ہے۔ ایک مسلمان کی اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مار دیا جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت جو آپ کو ضرب نماز کی حالت میں لگی، اس میں ایک ہڈن میسج ہے کہ اگرچہ حضرت علی کو پتا تھا کہ ان کی اتنی دشمنیاں ہیں، شریعت کے اگر وہ فتوے پہ عمل کرنا چاہتے تو وہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے تقوی پہ عمل کیا، نماز کو پرائورٹی کے طور پر، جس طرح ان کی اولاد نے پھر آگے لیگیسی چلائی ہے۔ حسین ابن علی بھی میدان کربلا میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ اور قطع کلامی کی بات، بہت خوبصورت بات کریں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب امام صبح نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے تو ابن ملجم شاید مسجد میں موجود تھا، سو رہا تھا، تو انہوں نے خود شاید اس کو جگایا کہ نماز کا وقت ہے۔ جی دیکھیں، نبی الاسلام نے پہلے بتا دیا تھا اس حوالے سے۔ سن نسائی الکبریٰ امام نسائی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر ہے، اور کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت علی اور عمار بن یاسر سے کہ میں تم دونوں کو انسانی تاریخ کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ یہ انسانی تاریخ کے دو خوش بخت تھے، عمار بن یاسر اور مولا علی، اور کہا کہ تمہیں میں تاریخ انسانی کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا اس قوم کے اوپر، جو قرآن میں ذکر۔ اور دوسرا تاریخ انسانی میں بدبخت میری امت میں ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ یہ اس امت کا بدبخت ترین انسان ہوگا۔ اور اس میں نے آگے ایڈ کیا ہے، اس کی اینالوجی بنائی ہے، نبی علیہ السلام کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ جس طرح قوم سمود نے جب اونٹنی کو قتل کیا اللہ کا عذاب آ گیا نا، یہاں پہ اللہ کی جو اونٹنی تھی نا سیدنا علی کی ذات تھی، جب انہیں شہید کیا گیا اس امت پہ بھی اس حوالے سے عذاب آیا کہ دوبارہ ہمیں خلافت نہیں نصیب ہو سکی۔ کتنی ایفرٹ ہم نے پٹ کی ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب میں کہ حضرت علی کی قدر نہیں کی گئی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ اگرچہ بعد میں اصحاب کو اس چیز کا غم بھی تھا کہ ہمیں حضرت علی کا اس مشکل وقت میں ساتھ دینا چاہیے تھا، جنگ جمل، صفین، نہروان کے موقع پہ ہمیں بالکل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبداللہ ابن عمر کا قول ہے مجموع الزوائد کے اندر، حاکم کے اندر، کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے کوئی نماز روزہ کبھی نہیں چھوڑے، صرف ایک بات کا غم ہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال اس وقت کرنا چاہیے تھا، تاکہ حضرت علی جو ایک کوشش تھے کہ خلافت راشدہ کا نظام نبی علیہ السلام کے پیٹرن پہ واپس آتا، جو پچھلی حکومت میں گورنروں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ایک ڈی ٹریک ہو گیا تھا، وہ امت کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ حضرت علی کو جب زخم لگا اس کے بعد آپ ہوش میں تھے، ساتھیوں نے کہا ہم اس شخص کا پورا خاندان ختم کر دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، اسے کھانا بھی۔ یہ آخری سوال میں آپ سے، یہ آخری سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کوسچن، وہ جو مولا نے کہا کہ فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم، یہ کیا جملہ ہے؟ دیکھیں ایک مسلمان کی اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مار دیا جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن حضور کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کا ایک ڈومیننٹ رول ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ہمیشہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتے تھے کہ ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تم پہ آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم رسول تھے، اس لیے اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، وہ شہید نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام بھی رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ والی شہادت تو نہیں دینی تھی، آنری طور پہ دی کہ ایک زہر کا اثر عود کرایا، لیکن مولا علی کی خواہش یہ پوری ہو گئی کہ وہ نفس رسول بھی تھے، اس اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام کی شہادت ہی ہے وہ، اور حضرت حسین ابن علی کی شہادت بھی نبی علیہ السلام کی شہادت ہے، وہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی کہ انسان، بلکہ مسلم میں حدیث ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، وہ کہے گا یا اللہ واپس بھیج دے، اللہ کہے گا نہیں یہ میرا رول ہے، واپس نہیں جا سکتا۔